السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل MS آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے کہکشاں اردو کلاس 12 کا چیپٹر 9 کو پڑھ چکے تھے، تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں چیپٹر 10 کو، اور جس کا نام ہے ابراہیم سقا، اور جس کا مصنف ہے سلام بن رزاق۔ یہ افسانہ آپ کا بہت ہی ایموشنل ہے، اس کو جو آپ پڑھیے گا تو آپ کو جو ہے اچھے سے جو دیکھنے کو ملیں گے اس افسانے کے اندر کیا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے پیار محبت کا بات ہوا ہے۔ ابراہیم سقا جو آپ کا ہے، ابراہیم سقا کے معنی ہوتا پانی پلانے والا، یعنی پانی بیچتے تھے، اور اس کا جو پیار کس سے ہوا تھا؟ ایک بڑی گھر کی لڑکی تھی، دیش مکھ کی بیٹی، جس سے پیار ہوا تھا، جو امیر اور غریب کی وجہ سے جو ہے اس کا محبت جو ہے پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ ان کا محبت جو ہے ادھورا ہی رہ گیا ہے نا۔ تو اس کو پڑھیے گا تو آپ کو جو ہے اچھے سے معلوم چلیں گے اس افسانے کے اندر میں کیا ہے نا۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ یہ جو آپ کا افسانہ ہے یہ آپ کا چوتھا افسانہ ہے۔ ان سے پہلے ہم لوگ جو ہے 3 افسانے کو پڑھ چکے تھے، یہ آپ کا چوتھا افسانہ ہے۔ تو کیا ہے افسانہ؟ ابراہیم سقا ہے۔ کیا ہے؟ ابراہیم سقا ہے۔ سقا کا معنی ہوتا ہے پانی پلانے والا، ہے نا۔ جو پانی بیچنے والا تھا تو ان کا نام کیا تھا؟ ابراہیم تھا، یعنی بولا ابراہیم سقا، ہے نا۔ اگر ابراہیم سقا کا صنف کیا ہے، اگر آپ کو پوچھے کہ ان کا صنف کیا ہے تو آپ کو بتانا ہے ابراہیم سقا جو ہے یہ آپ کا افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ آپ کا افسانہ ہے۔ تو ابراہیم سقا کا مصنف کون ہے، رائٹر لیکھک کون ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے سلام بن رزاق۔ کیا بتانا ہے؟ سلام بن رزاق جو ہے ان کا، ہے نا، ابراہیم سقا کا جو ہے رائٹر ہے، لیکھک ہے، مصنف ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ یہ سبق کتنا ہے، یہ آپ کا سبق جو ہے آپ کا 10واں ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم جانیں گے سلام بن رزاق کا جو ہے کیا، سلام بن رزاق کا جو ہے نا جائے پیدائش کیا ہے، تاریخ پیدائش کیا ہے، ان کو ہم جانیں گے نا۔ چلیے سب سے پہلے ہم جانیں گے اس کا تاریخ پیدائش کیا ہے، کس کا؟ تو بولے گا سلام بن رزاق کا جو ہے تاریخ پیدائش کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ 15 نومبر کیا، 15 نومبر 1941 کیا ہے، 1941 ہے نا۔ اگر آپ کو پوچھے کہ سلام بن رزاق کا جو ہے تاریخ پیدائش کیا ہے تو آپ کو بتانا ہے کیا، 15 نومبر 1941 کیا، 15 نومبر 1941 جو ہے نا سلام بن رزاق کا جو ہے تاریخ پیدائش ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ اگلا سا کہہ رہا ہے کہ جائے پیدائش کیا ہے اس کا، جائے پیدائش کیا ہوتا ہے، جہاں ان کا جو پیدائش ہوا ہے جس استھان پر ان کا نام بولا ہے نا۔ جائے پیدائش کیا ہے ان کا؟ تو بولیے گا پنویل۔ کیا بولیے گا؟ پنویل، اور جو مہاراشٹر کیا، جو مہاراشٹر میں واقع ہے یعنی استھت ہے نا۔ پنویل کہاں پڑتا ہے؟ تو بولیے گا مہاراشٹر۔ کیا؟ مہاراشٹر یعنی ممبئی ہو نا۔ چلیے اگر آپ کو پوچھے تاریخ پیدائش کب ہوا تھا سلام بن رزاق کا تو آپ کو بتانا ہے 15 نومبر 1941 کو۔ اگر آپ کو پوچھے کہ جائے پیدائش کب ہوا تھا، جائے پیدائش کہاں ہوا تھا، تو آپ کو بتانا ہے کیا، جائے پیدائش جو ہے پنویل، کیا، پنویل گاؤں جو مہاراشٹر میں استھت ہے واقع ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کا اگلا شعر کہہ رہا ہے کہ سلام بن رزاق جو ہے، سلام بن رزاق تعلیم کے میدان میں کیا، تعلیم کے میدان میں ڈپلوما ان ایجوکیشن، کیا، ڈپلوما ان ایجوکیشن حاصل کیا، جو ان کی عالم کیا، جو ان کی علمی بنیاد کا پہلا زینہ تھا۔ اگر آپ کو پوچھے کہ سلام بن رزاق کا جو تعلیم کے میدان میں پہلا زینہ کیا تھا، پہلا زینہ کیا تھا، تو آپ کو بتانا ہے کہ ڈپلوما ان ایجوکیشن، یہ ان کا پہلا کیا، ان کا پہلا زینہ تھا، ڈپلوما ان ایجوکیشن حاصل کیا، جو ان کی علمی بنیاد کا جو ہے پہلا زینہ تھا، کس کا؟ تو بولیے گا سلام بن رزاق کا۔ کس کا؟ سلام بن رزاق کا جو ہے نا علمی تعلیمی کے میدان میں جو ہے ڈپلوما ان ایجوکیشن جو ہے حاصل کیا، جو ان کی علمی بنیاد کا جو ہے پہلا زینہ تھا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ بمبئی، کیا، وہ بمبئی میونسپل، کیا، میونسپل کا کارپوریشن کے تحت چلنے والے اسکولوں میں 35 سال، کتنا سال؟ 35 سال تک جو ہے تدریسی سے جو ہے وابستہ رہے، یعنی جڑا رہے، ہے نا۔ اگر آپ کو پوچھے کہ سلام بن رزاق جو ہے، سلام بن رزاق جو ہے نا یعنی کس اسکول میں، ہے نا، کس اسکولوں میں جو ہے 35 سال تک جو ہے تدریسی سے وابستہ رہے، یعنی جڑے رہے، پڑھانے اور پڑھنے میں جو ہے نا، پڑھانے میں جو ہے نا وابستہ رہے، تو آپ کو بتانا ہے کن اسکول میں؟ تو بولیے گا وہ ممبئی، کیا، وہ بمبئی جو ہے میونسپل، کیا، میونسپل کارپوریشن، کیا، میونسپل کارپوریشن کے تحت جو ہے چلنے والے اسکولوں، کیا، چلنے والے اسکولوں میں جو ہے 35 سال، کتنا سال؟ 35 سال تک جو ہے نا تدریسی یعنی پڑھانا، تدریس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھانا، ٹیچنگ کرنا، ہے نا۔ تدریسی سے وابستہ رہے یعنی جڑا رہے، کون؟ سلام بن رزاق جو ہے 35 سال تک جو ہے تدریسی سے وابستہ رہے،
जुड़ा था। आगे देखते हैं आपका कह रहा है रिटायरमेंट कब हुआ था, यानी सबकदोश कब हुआ था, किन साल, है ना। आज देखते हैं इनका रिटायरमेंट क्या है। रिटायरमेंट का जो साल है तो 1900 क्या हुआ, 1900 जो है 99 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको पूछे कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो है 35 साल के बाद जो पढ़ाने के बाद जो है इनका रिटायरमेंट कब हुआ था, सबकदोश कब हुआ था, तो आपको बताना है कि 1999 क्या 1900 जो है 99 ईस्वी में हुआ था रिटायरमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं उर्दू में सबको दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबको दोष बोलते हैं ना। तो आगे देखते हैं आपका कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ क्या, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है एक बेहतरीन उस्ताद, एक बेहतरीन उस्ताद की जो है हैसियत से ना सिर्फ तलबा के क्या, ना सिर्फ तलबा क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छात्र, या फिर बोलेंगे विद्यार्थी बोलेंगे, है ना। क्या बोला है, ना सिर्फ तलबा के दिलों में रहे बल्कि बल्कि अदब की दुनिया में। अदब क्या होता है, यानी उर्दू दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, नात, नज़म, गजल, मरसिया, है ना, कसीदा, नावल, जितना भी है उसको बोलते हैं उर्दू अदब के दुनिया में, उसको बोलते हैं अदब, है ना। यानी उर्दू अदब के दुनिया में जो है भी अपनी पहचान कायम की, है ना। देखिए क्या बोला है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है एक बेहतरीन उस्ताद की हैसियत से ना सिर्फ तलबा के दिलों में, क्या बोला है, ना सिर्फ तलबा के दिलों में रहे बल्कि उर्दू अदब की, बल्कि अदब की दुनिया में, उर्दू अदब की दुनिया में जो है अपनी पहचान कायम किया है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला अक्षर कह रहा है कि अफसाना निगारी का जो है आगाज कब क्या था, तो अफसाना निगारी का आगाज जो है 1964 में क्या था, कौन, सलाम बिन रज़्ज़ाक़। अगर आपको पूछे कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है अफसाना क्या, अफसाना निगारी का आगाज यानी शुरुआत कब से क्या था, तो आपको बताना होगा कि 1964 से, कब से, 1964 से जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो अफसाना निगारी का जो है आगाज क्या था, शुरुआत क्या था, है ना। आगे देखते हैं आपका अगला अक्षर कह रहा है कि मशहूर, देखिए मशहूर अफसानी मजमू क्या है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं ना। मशहूर अफसानवी मजमुआ क्या, अफसानवी मजमुआ और अफसाना में बहुत ही फर्क है। अफसानी मजमुआ क्या होता है, यानी एक अफसाने के अंदर में कई अफसाना होना, क्या, एक अफसानी मजमुए के अंदर में जो है कई सारा अफसाना ऐड होना ही अफसानी मजमुआ कहलाता है। और ये जो आपका अफसाना है, अफसाना का माने होता है अफसाना यानी एक अफसाना, और अफसानी मजमुए के माने होता है यानी एक अफसानी मजमुए के अंदर में जो है कई सारा अफसाना होना, उसे हम लोग कहते हैं अफसानी मजमुआ। और अफसाना होता है यानी एक अफसाना, और अफसाना क्या होता है, अफसाना लिखना जो है बहुत ही कठिन होता है, यानी एक ही कम लफ्जों में जो है एक मुकम्मल बात कही जाती है, जिनका एग्जाम्पल दिया है कि चावल पर जो है कुल अल्लाह लिखने का फन होता है, यानी अफसाना लिखना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल काम है अफसाना को लिखना, है ना। चलिए तो बोला है मशहूर अफसानी मजमुआ कौन कौन है, बोलिए, ये रहा आपका नंगी दोपहर का सिपाही, सबसे जो आपका पहला अफसानी मजमुआ है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का, तो क्या बोलिएगा, नंगी दोपहर का सिपाही, क्या, नंगी दोपहर का सिपाही, जो 1900 जो है 77 में शाये हुआ था। कब हुआ था, 1977 में शाये हुआ था। तो नाम क्या है इसका, नंगी दोपहर का सिपाही, क्या, नंगी दोपहर का सिपाही, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो सबसे पहला अफसानी मजमुआ है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा क्या है, मुअब्बर, क्या है, मुअब्बर है, जो 1900 जो है 87 में शाये हुआ था, क्या, 1987 में शाये हुआ था, जिनका नाम है मुअब्बर। ये आपका पहला वाला है नंगी दोपहर का सिपाही, जो जिसका शाये हुआ था 1977 में। और जो आपका दूसरा वाला अफसानी मजमुआ है उनका नाम क्या है, मुअब्बर है, जो 1987 में शाये हुआ था। और जो आपका तीसरा मजमुआ है, इस अफसानी मजमुए को जो है लिखने पर क्या मिला था, अवार्ड मिला था, देखिए शिकस्ता बुतों के दरमियान, है ना, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है बराए शिकस्ता बुतों के दरमियान जो है लिखने पर क्या 1904 में जो है इसको अवार्ड मिला था, इनाम मिला था, है ना। कौन सा, जो आपका तीसरा अफसानी मजमुआ है शिकस्ता बुतों के दरमियान, जो 2001 में लिखा था। तो 2001 में लिखने के बाद जो है जब काफी मशहूर हुआ, मकबूल हुआ, मारूफ हुआ, फेमस हुआ, तो क्या हुआ, तो इसको जो है 1904 में यानी 3 साल के बाद जो इनको क्या मिला, अवार्ड मिला, जिनका नाम है क्या, साहित्य अकादमी अवार्ड बराए क्या, बराए शिकस्ता बुतों के दरमियान। जो इसको लिखने पर, इस अफसानी मजमुए को लिखने पर जो है 1904 में जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कब मिला था, तो बोलिएगा 1904 में मिला था। और आपको पूछे कि शिकस्ता बुतों के दरमियान जो है ये कब लिखा था, तो आपको बताना है 2001 में, क्या, 2001 में लिखा था। तो इनको जो है 2001 में लिखने के बाद जो है 3 साल के बाद 2004 में जो है शिकस्ता बुतों के दरमियान लिखने पर 1904 में जो है इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, जिनका नाम है बराए शिकस्ता बुतों के दरमियान, है ना। आगे देखते हैं आपका, चलिए ये 3 इनका क्या है, इसका अफसानी मजमुआ है। अफसानी मजमुआ क्या होता है, तो आपको हम बता दिए कि एक अफसानी मजमुए के अंदर में
کئی سارا افسانہ جو ہے ایڈ ہونا ہی افسانی مجموعہ کہلاتا ہے. اور افسانہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک افسانہ ہی آپ کا افسانہ کہلائیں گے, اور افسانی مجموعہ یعنی ایک افسانی مجموعے کے اندر میں جو ہے کئی سارا افسانہ ایڈ ہونا ہے نا. یہ کیا ہے آپ کا مشہور افسانی مجموعہ ہے. ویسے تو بہت سارا افسانہ ہے, تو کیا بولا جو اس کا بہت ہی مشہور مقبول ہے, معروف ہے نا, فیمس ہے, تو ان کو لیا ہے کہ مشہور افسانی مجموعہ جو ہے سلام بن رزاق کا جو ہے 3 ہے. کتنا ہے؟ 3 ہے. تو پہلا کون سا ہے؟ تو بولیے گا ننگی دوپہر کا سپاہی. کیا؟ ننگی دوپہر کا سپاہی, جو 1977 میں شائع ہوا تھا. اور آپ کو پوچھے دوسرا جو ہے سلام بن رزاق کا افسانی مجموعہ کا نام کیا ہے, تو آپ کو بتانا ہے معبر. کیا؟ معبر بولیے گا جو 1987 میں شائع ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 1987 میں شائع ہوا تھا. یہ جو آپ کا تیسرا جو افسانی مجموعہ ہے سلام بن رزاق کا, جن کا نام ہے شکستہ بتوں کے درمیان. کیا؟ شکستہ بتوں کے درمیان جو نام ہے, یہ جو آپ کا شائع ہوا تھا 2001 میں ہوا تھا. جو شکستہ بتوں کے درمیان لکھنے پر ہی کیا ملا تھا؟ ایوارڈ ملا تھا, جس کا نام تھا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ. جو کب ملا تھا؟ تو بولیے گا 1904 میں. کیا 1904 میں ملا تھا. تو کب لکھا تھا؟ 2001 میں لکھا تھا. اور 3 سال کے بعد جو ہے 1904 میں ان کو جو ہے شکستہ بتوں کے درمیان لکھنے پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا. آگے دیکھتے ہیں آپ کا. انہوں نے, دیکھیے کیا بولا ہے, انہوں نے مراٹھی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا. دیکھیے اگر آپ کو پوچھے کہ سلام بن رزاق, کیا سلام بن رزاق جو ہے کن کتابوں کا, کن زبانوں کا جو ہے ترجمہ کیا تھا, تو آپ کو بتانا ہوگا مراٹھی زبان. کیا؟ مراٹھی کتابوں, کیا مراٹھی کتابوں کا جو ہے اردو ترجمہ کیا تھا. کون؟ سلام بن رزاق. کون؟ سلام بن رزاق جو ہے کیا بولا ہے, مراٹھی کتابوں کا جو ہے اردو ترجمہ کیا تھا. اس کے بعد بولا ہے کہ ان کے ہندی, کیا ان کے ہندی افسانوں کا مجموعہ, اگر آپ کو پوچھے کہ ان کے ہندی افسانوں کا جو مجموعہ ہے ان کا نام کیا ہے, تو بولیے گا ان کا نام کیا ہے؟ کام دھینو. کیا؟ کام دھینو جو ہے ان کا ہندی افسانی مجموعہ ہے. دیکھیے یہ بھی یہ افسانہ ہے. کیا ہے؟ یہ افسانہ ہے جن کا نام ہے کام دھینو. کیا؟ یہ ہندی اس کا افسانی مجموعہ ہے. تو کب لکھا ہے؟ تو بولیے گا 1988 میں. کب؟ 1988 میں شائع ہوا ہے. دیکھیے یہ ہندی والا ہے جن کا نام ہے کام دھینو. کیا نام ہے؟ کام دھینو نام ہے. اگر آپ کو پوچھے سلام بن رزاق جو ہے, سلام بن رزاق کا جو افسانی مجموعہ جو ہے افسانہ جو ہے یہ جو ہندی سے ہے ان کا نام کیا ہے, تو آپ کو بتانا ہے کام دھینو. کیا بتانا ہے؟ کام دھینو بتانا ہے, جو 1988 میں شائع ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 1988 میں شائع ہوا تھا, جس کا نام ہے کام دھینو. آگے دیکھتے ہیں آپ کا کیا بولا ہے. جو قارئین, کیا جو قارئین میں کافی مقبول ہوا. یہ جو آپ کا کام دھینو جو آپ کا ہندی افسانہ ہے جو 1988 میں شائع ہوا تھا, تو کیا بولا ہے جو قارئین میں, یعنی کہاں ہوا تھا مقبول مشہور ہوا تھا, تو جو قارئین میں جو ہے کافی مقبول ہوا تھا کام دھینو افسانہ جو ہندی افسانہ ہے, اور اس کو لکھا تھا 1988 میں. تو کون لکھا تھا؟ تو بولیے گا سلام بن رزاق. کون لکھا تھا؟ سلام بن رزاق لکھا تھا. یہ تھے ان کا جو ہے نا. چلیے اسٹارٹ, آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. چلیے کیا ہے آپ کا انعامات و اعجازات, یعنی انعام جو انہوں کو ملا ہے, اعجازات یعنی انعام ملنا, ایوارڈ ملنا ہی کیا ہوتا ہے؟ انعامات و اعجازات ہوتا ہے نا. چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا آپ کو جو پہلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ ساہتیہ اکیڈمی. ساہتیہ اکیڈمی جو ہے نا یہ آپ کا پرسکار ہے, یعنی انعام ہے, ایوارڈ ہے. ساہتیہ اکیڈمی ترجمہ ایوارڈ جو کم ملا ہے اس کو, اگر آپ کو پوچھے گا کہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ جو ہے ترجمہ ایوارڈ, یعنی ترجمہ کرنے پر جو ہے انواد کرنے پر جو اس کو ایوارڈ ملا تھا, انعام ملا تھا, تو کب ملا تھا؟ تو بولیے گا 1998. کب ملے گا؟ 1998 عیسوی میں اس کو ملا تھا. کس کو ملا تھا؟ تو بولیے گا سلام بن رزاق کو. اگر آپ کو پوچھے کہ سلام بن رزاق کو جو ہے ساہتیہ اکیڈمی انعام, ساہتیہ اکیڈمی ترجمہ ایوارڈ انعام کب ملا تھا ترجمہ کرنے پر؟ تو بولیے گا 1998. کب؟ 1998 عیسوی ملا تھا. اب دیکھیے اس کا دوسرا کون سا ایوارڈ ہے, ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ جو ہے, دیکھیے برائے شکستہ بتوں کے درمیان, یعنی اس افسانے کو لکھنے پر, ہے نا, شکستہ بتوں کے درمیان جو لکھنے پر جو ہے اس کو ایوارڈ ملا تھا. کب ملا تھا؟ تو بولیے گا 1904 میں. کب ملا تھا؟ 1904 میں جو ان کو شکستہ بتوں کے درمیان جو ہے یہ افسانی مجموعے کو جو ہے لکھنے پر ملا تھا 1904 میں, ہے نا. اگر آپ کو پوچھے کہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ جو ہے برائے شکستہ بتوں کے درمیان تو کب ملا تھا اس افسانے کو لکھنے میں؟ تو بولیے گا 1904 میں. کب؟ 1904 میں ملا تھا. یہ آپ کا اگلا سا کہہ رہا ہے کہ مختلف اردو اکادمیوں کے جانب سے, ہے نا, مختلف یعنی الگ الگ اردو اکادمیوں کی جانب سے جو ہے کہ اعجازی اسناد و انعامات سے بھی نوازے گئے, ہے نا. دیکھیے کیا بولا ہے, مختلف یعنی الگ الگ اردو اکادمیوں کی جانب سے
طرف سے کئی اعجازات، کیا ایک نہیں بولا ہے، کئی بولا ہے، یعنی کئی اعجازی اسناد ہوا، کیا بولا ہے، انعامات سے بھی نوازے گئے، کس کو؟ تو بولیے گا سلام بن رزاق، کس کو؟ سلام بن رزاق کو، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا اگلا شعر کہہ رہا ہے کہ سلام بن رزاق کے جو ہے افسانے حقیقی، کیا سلام بن رزاق کے جو ہے یہ آپ کا، ہے نا، یہ ورڈ نہیں ہے اس کا، یہ تو مطلب شعر ہے نا۔ سلام بن رزاق کے جو ہے افسانے حقیقی زندگی کے عکاس ہوتے ہیں، یعنی جیسے حقیقت میں زندگی تو گزرتا ہے، کرتا ہے، زندگی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، وہ جو سلام بن رزاق کا جو افسانی مجموعہ ہے، یعنی اس کو پڑھنے سے جو آپ کو حقیقت میں لگے گا کہ سچ میں یہ کچھ افسانہ ہے، جو حقیقی زندگی کے عکاس، یعنی اسی کے عکاس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے جیسا ہونا، کیا کسی کے جیسا، ہے نا، کسی کے طرح مانند ہونا، یعنی حقیقی زندگی کے عکاس ہوتے ہیں، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے کردار، کیا ان کے کردار عام انسانوں کی طرح، کیا عام انسانوں کی طرح دکھ، تکلیف اور ناانصافی کیا جھیلتے ہیں، لگ رہا ہے کہ ان کے کردار جو ہے، کریکٹر جو ہے نا، اس کا جو کارنامہ چلنا پھرنا تھا عام انسانوں کی طرح، کس کے؟ یعنی ہم جیسے، ہے نا، عام انسانوں کی طرح جو ہے دکھ، تکلیف، ناانصافی جھیلتے تھے، ہے نا، جھیلتے ہیں، ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ وہ انصاف انسانی ہمدردی اور سماجی شعور کو جو ہے اجاگر کرتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے کہ وہ انصاف انسانی ہمدردی اور سماجی شعور کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کہہ رہا ہے آپ کا کہ ان کا جو ہے اسلوب سادہ، یعنی ان کا اسلوب یعنی طریقہ، اسلوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے نا۔ ان کا اسلوب جو ہے، طریقہ جو ہے بالکل سادہ، کیا سادہ اثر انداز، کیا سادہ اثر انگیز اور دل کو چھو لینے والا تھا۔ اگر آپ کو پوچھے کہ سلام بن رزاق کا جو اسلوب یعنی کیسا تھا، تو بولیے گا بالکل سادہ، کیا بالکل نارمل تھا، یعنی سادہ، یعنی ان کا اسلوب جو ہے طریقہ سادہ، یعنی نارمل، اثر انگیز اردو ہے نا، اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آپ کا کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فسادات، ذات، مذہبی تعصب جیسے نازک موضوعات پر بھی کیا لکھے؟ خوف لکھا، کیا لکھا؟ بے خوف لکھا۔ اگر آپ کو پوچھے کہ انہوں نے جو ہے کیا کیا لکھا ہے، کس کے کون سے موضوعات میں لکھا ہے، تو کیا بولیے گا؟ انہوں نے جو ہے فسادات اور ذات، مذہبی تعصب جیسے نازک، یعنی بالکل نارمل، ہے نا، نازک موضوعات پر بھی کیا لکھے؟ بے خوف لکھا ہے نا۔ یہ ہے آپ کا، ہے نا، سلام بن رزاق کا جو ہے حالت زندگی کے بارے میں، ہے نا۔ اس کے اچھے سے ہم لوگ پڑھ چکے ایک اسٹار کو، ہے نا، اس کو اچھے سے آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، ہے نا، کیونکہ اس افسانے کو جب پڑھیے گا آپ، بہت ہی اس میں جو ہے سوچنے والی بات ہے، کیونکہ اس میں پیار محبت کی بات تھی، ہے نا۔ چلیے اس کو جو ہے آپ لوگ نوٹ کر لیجیے۔ اگر ویڈیوز پر آپ لوگ پہلی بار آئے ہیں تو جو ہے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو جو ہے پریس کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز جو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، ہے نا۔ چلیے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔